سلام اس پر کی جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں، سلام اس پر کی جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں. یہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ نے نبی کا ذکر کیا اور بہت کیا، مگر اللہ نے نبی کے صحابہ کا ذکر نہیں کیا نا. ارے بولو، نہیں کیا نا. پورا قرآن بھرا ہوا ہے. نبی کا ذکر، صحابہ کا ذکر کیوں ہے قرآن میں؟ نبی کی نبوت کے دلائل، امام اہل سنت رحمۃ اللہ فرما میں نے قرآن کو پڑھا، دیکھیں اس میں نبی کی نبوت کے دلائل کتنی طرح کے ہیں. تو میں نے قرآن کو پڑھا، پتہ چلا 4 طرح کی دلیلیں ہیں نبوت کی قرآن میں. ان دلائل میں سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے وہ صحابہ کا ذکر ہے کہ دیکھو جس کے شاگرد اتنے اعلیٰ درجے کے ہیں اس کا استاد کتنا کامل اور مکمل ہوگا. جگہ جگہ قرآن میں صحابہ کا ذکر، نبی کے ذکر کا صحابہ کا ذکر. کیوں؟ جب صحابہ کا ذکر ہو تو یہ نہ سمجھنا یہ صحابہ کا ذکر ہے، بلکہ صحابہ کا ذکر حقیقت میں کس کا ہے؟ نبی کا ذکر ہے. جب تاج محل کا ذکر ہوگا، اس کی تعریف ہوگی، تو تاج محل کے بنانے والے کی لامحالہ تعریف ہوگی. ذکر صحابہ الگ نہیں ہے، ذکر صحابہ ذکر نبی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں نبی کے ذکر کے ساتھ صحابہ کے ذکر سے قرآن کو بھر دیا. پڑھیے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، ہو گیا ذکر. والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ میں ہیں. آپ کے ساتھ میں کون تھا؟ اب بول نہیں رہے، کون تھا؟ صحابہ. اشداء علی الکفار، دین کے دشمنوں پر سخت ہیں. رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہیں. یہ تعریف ہے برائی، صحابہ کی تعریف ہے برائی، تعریف ہے نا. اسی کو کہتے ہیں مدح صحابہ. یہ مدح صحابہ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے قرآن میں. اشداء علی الکفار، دین کے دشمنوں پر سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. اللہ ختم کر دیجیے، اتنی تعریف کافی ہے؟ نہیں. تراہم رکعا سجدا، اے پیغمبر کبھی آپ ان کو رکوع میں دیکھیں گے، کبھی آپ ان کو سجدے میں دیکھیں گے. یہ تعریف برائی، بولتے بھی نہیں، اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں. کیا یہ مدح صحابہ؟ پھر اب ختم کر دیے اللہ میاں، اب تو بہت ہو گئی صحابہ کی تعریف. اللہ کیا کہتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے ہماری دکان اچھی چل جائے، لڑکیوں کے رشتے آ جائیں، جنت ہمیں مل جائے. نہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں. پتہ یہ چلا بات ختم نہیں. مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، قرآن میں بھی ہم نے ان کا ذکر کیا ہے اور انجیل میں بھی ہم نے ذکر کیا ہے. کس کا؟ صحابہ کا. یہ مدح صحابہ قرآن میں نہیں ہے، انجیل میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے. اللہ اکبر. صحابہ پہلے پیدا ہوئے یا انجیل پہلے نازل ہوئی؟ سوچ کے بتاؤ. وہ دیکھو سوچ رہے بیٹھے. ارے آپ ہی سے کریں، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ انجیل پہلے نازل ہوئی یا صحابہ پہلے پیدا ہوئے؟ توریت پہلے نازل ہوئی یا صحابہ پہلے دنیا میں آئے؟ توریت. یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں ابھی انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، ابھی نبی کا دامن بھی انہوں نے نہیں تھاما ہے. کوئی انجینئر کی تعریف جب ہوتی ہے جب اس کا کمال سامنے آتا ہے، ڈاکٹر کی تعریف جب ہوتی ہے جب اس کی دواؤں سے مریض اچھے ہوتے ہیں، مگر یہ تو ابھی پیدا نہیں ہوئے اور اس سے پہلے سے مدح صحابہ ہو رہی ہے. یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا صحابہ کی تعریف مدح کرنا نبی کا طریقہ، صحابہ کی مدح کرنا اللہ کا طریقہ، صحابہ کی مدح کرنا قیامت تک آنے والے ایمان والوں کا طریقہ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو بعد میں آئیں گے ایمان والے قیامت تک،
یقولون، وہ یہ کہتے رہیں گے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دیجئے جنہوں نے ایمان ہم سے پہلے قبول کیا، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، دین ملا، یہ کہتے ہیں، اور کہتے ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں کدورت پیدا نہ ہو۔ یہ مدح صحابہ بعد میں ایمان والوں کی علامت ہے، جو کرے وہ ایمان والا ہے، جو نہ کرے، اللہ کرے مدح صحابہ۔ اور ایک ہوتی قدح صحابہ، قدح کہتے ہیں برائی کو اور مدح کہتے ہیں تعریف کو۔ مدح صحابہ کرنا خدا کا طریقہ ہے، نبی کا طریقہ ہے، علی کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، اور قدح صحابہ کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے اور شیطان کے پیچھے چلنے والے مقتدیوں کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اسی لیے ربیع الاول میں ذکر ہوتا ہے نبی کا، جگہ جگہ جلسے ہوتے ہیں، نبی کے ساتھ صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ایک جلوس نکلتا ہے مدح صحابہ۔ یہ مدح صحابہ کیوں نکل رہا ہے صاحب؟ وہ تو حضور تو پیدائش کا ذکر ہے، صحابہ کا ذکر نبی کا ذکر ہے۔ اللہ نے نبی کے ذکر کے لیے صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ صحابہ کے ذکر پر لوگوں کو اعتراض ہے، نبی کے ذکر پر لوگوں کو اعتراض نہیں ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہو وہی تو دی جائے گی۔ بتائیے آپ، دوا بہت اچھی ہے مگر آپ کو نزلہ ہے تو کون سی دوا دی جائے؟ آپ پہلے نزلے کی دوا دیجئے۔ اس لیے صحابہ کے ذکر پر اعتراض ہے، نبی کے ذکر پر اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر نبی کا ذکر ہے، اور خود اللہ کے نبی کا فرمان بھی تو ہے کیا؟ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے نفرت رکھے گا وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس لیے ان سے نفرت کرے گا۔ اس لیے ذکر صحابہ، مدح صحابہ، حب صحابہ حقیقت میں نبی کے ذکر اور نبی کی محبت کی نشانی اور علامت ہے۔ یہ جو جلوس نکلتا، آخری بات صرف کہ بدعت ہے۔ بڑے بڑے مولوی تھوڑے سے چند لفظ پڑھ لیے اور اس کے بعد وہ سمجھنے لگے ہم فتوے دے سکتے ہیں، کہ یہ بدعت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، نکالا کس نے یہ جلوس مدح صحابہ؟ کون تھا وہ؟ معمولی آدمی تھا جس نے بدعتوں کے لکھنؤ سے جنازے نکال دیے۔ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ وہ بدعت جاری کریں گے؟ اس کے جواز کا فتویٰ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا؟ علماء دیوبند، علماء مظاہر العلوم، علماء فرنگی محل، مفتی کفایت اللہ۔ لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں صرف، ہر جگہ کی نہیں۔ کیوں؟ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں حدیث میں جب اس کی ضرورت پیش آئے تو کرنا، اگر نہ پیش آئے تو نہ کرنا۔ جیسے آپ نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو میرے صحابہ کو برا کہہ رہے، جب دیکھو تو کہو اللہ کی تمہاری شرارت پر لعنت ہو۔ یہ نبی کا حکم ہے، جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کو برا کہہ رہے تو کہو۔ اچھا، ہم نہیں کہیں گے، کیا فائدہ کہ یہ کہنے سے ہم تو نماز روزہ کرتے رہیں گے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے کہو، تم کہتے ہو ہم نہیں کہیں گے۔ اگر نہیں کہو گے تو تم بھی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ صحابہ سے محبت کرنا ضروری ہے اور صحابہ کے دشمنوں سے بیزاری کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو صحابہ کا وہ ہمارا۔ پھر اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا ظہرت البدع او الفتن، جب فتنے ظاہر ہوں، بدعتیں ظاہر ہوں، وصبت اصحابی، ہو میرے صحابہ کو برا کہا جائے، فلیظہر العالم علمہ، تو ہر عالم کو اپنے علم کا اظہار کرنا چاہیے، یعنی صحابہ کے فضائل، مناقب، ان کی بزرگی، ان کی تعریف بیان کرنا چاہیے۔ ومن لم یفعل فعلیہ لعنت اللہ، اور جو عالم ایسا نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔
اللہ کے نبی نے بد دعا دی ایسے آدمی کے لیے، کیسے بیان کریں؟ دوسری بات، یہ تو نبی کا قول ہوا، نبی کا عمل کیا ہے؟ آپ کو اطلاع ملی کہ مکے میں مشرکین مکہ نے نبی کو برا کہا ہے، اور کیسے کہا؟ مجمع میں۔ کہاں برا کہا؟ اکیلے میں نہیں، مجمع میں۔ اور کیسے برا کیا؟ شاعری میں، اشعار میں برا کہا۔ جب یہ اطلاع مدینے میں پہنچی تو آپ نے کیا کیا؟ صحابہ کو جمع کیا۔ انہوں نے مجمع میں برا کہا تھا، آپ نے صحابہ کو جمع کیا۔ انہوں نے اشعار میں برا کہا تھا، اللہ کے نبی شاعر تو تھے نہیں، اس لیے آپ نے اشعار ہی میں تعریف کرنے کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے کس کو کھڑا کیا؟ حضرت حسان ابن ثابت کو کھڑا کیا اور کہا اے اللہ حسان کی مدد فرما۔ نبی نے دعا دی۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ جب جب نبی کو صحابہ کو برا کہا جائے اور جس جگہ برا کہا جائے اور جہاں جہاں اس کی خبر پہنچے اور جس انداز سے برا کہا گیا ہو، اسی انداز سے صحابہ کی تعریف کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے اور مسلمانوں کا شیوہ ہے اور مسلمانوں کا عمل ہے، ہونا چاہیے۔ لہذا جہاں جہاں دیکھیے جلوس نکل رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، مجلسوں میں صحابہ کی برائی ہے، جلوسوں میں صحابہ کی برائی ہے، ہم برائی تو کرتے نہیں، ہم کیا کریں گے؟ ان کی تعریف کریں گے۔ لہذا یہ ضرورت ہے، جب تک ایسا ہو، جب تک اس کام کے کرنے کی ضرورت ہے، جب یہ ختم ہو جائے تو ضرورت نہیں اس کی۔ اس لیے یہ بدعت نہیں ہے، یہ عمل ایسا ہے، مستحب ہے، اس میں شرکت کرنا چاہیے، پورے وقت نہیں، تھوڑے ہی وقت صحیح، تاکہ کم سے کم ان لوگوں میں ہمارا نام تو ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔